اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ زخرف کی آیت نمبر 68 سے ہو رہا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ دو گروہوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک جنت والے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے، اور ایک جو جہنم والے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی کہ اس وقت سے پہلے ہی آگاہ کیا ہے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، اے میرے بندو آج کے دن تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں اور نہ ہی تم غمگین ہوگے۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور فرما برداری کی زندگی گزارتے رہے۔ ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری بیویاں بھی عزت و احترام کے ساتھ۔ یطاف علیہم بصحاف من ذہب واکواب، ان کو پیش کیا جائے گا کھانا پینا سونے کے پیالوں میں اور تھالیوں میں۔ وفیہا ما تشتہیہ الانفس وتلذ العیون، اور ان کے لیے وہاں پر ہوگا جو آنکھوں کو اچھا لگے گا اور جو ان کا دل چاہے گا۔ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ جنت جس کے مالک تم بنائے گئے ہو، یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یعنی جنت کسی قسم کی بخشش کی صورت میں نہیں ملے گی، اور ایسا تصور بھی غلط ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں تو جنت کے حقدار ہیں، یا کوئی خاص مذہب کا خاص فرقے اور خاص گروہ سے خاص نسل سے تعلق رکھتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا، ہر صورت جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ یہ جس طرح کے تمہارے اعمال ہیں اس طرح کا ہی نتیجہ تمہیں ملے گا۔ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تاکلون، وہاں تمہارے لیے بہت سے پھل ہوں گے جو تم کھاؤ گے۔ اور اب اس کے بعد جہنم والوں کا ذکر ہے۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، اور بے شک مجرم لوگ جو ہیں وہ جہنم کے عذاب میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور پچھلے صفحے پہ ہم نے دیکھ لیا کہ جنت والے بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جہنم والے بھی وہاں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہمارے یہ جو عقیدہ جو ہے موجود کہ جی کچھ لوگوں نے اپنی سزا بھگت کے آ جانا ہے اور پھر جنتی ہو جانا ہے، تو یہ عقیدہ سراسر قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے جب فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد اس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ جہنمی جہنم سے نکل کر یا اپنی سزا بھگت کر وہ واپس جنت میں آ جائیں گے۔ یہ سراسر غیر قرآنی غیر صحیح جو ہے عقیدہ ہے۔ لا یفتر عنہم وہم فیہ مبلسون، اور یہ عذاب ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہاں نا امید ہو کر پڑے رہیں گے۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا ہم الظالمین، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی ظالم تھے۔ ونادوا، اور وہ پکاریں گے، یا مالک لیقضی علینا ربک، کہ جو فرشتہ ان پر دروغہ ہے اس سے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہے کہ ایک ہی دفعہ ہمارا کام تمام کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ قال انکم ماکثون، تو وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ ہمیشہ ایسی ہی حالت میں رہو گے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تحقیق تمہارے پاس حق آیا، پیغمبر علیہ السلام بھی آئے، وحی بھی آئی، لیکن تم اکثر جو تھے تم میں سے وہ اس کو ناپسند کرتے تھے، ناخوش تھے۔ ام ابرموا امرا فانا مبرمون، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، تو اب انہوں نے جو فیصلہ کر لیا تو ٹھیک ہے، تو ہم نے بھی تو فیصلہ کر رکھا ہے۔ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، تو کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ جو وہ سرگوشیاں کرتے ہیں اور ہم ان کو سنتے نہیں ہیں، اور جو وہ خود
بڑھ کر بیان کرتے ہیں یعنی اونچی آواز سے، تو وہ ہم سنتے نہیں ہیں۔ بلا و رسولنا لدیہم یکتبون، بلکہ ان کی سرگوشیوں کے لیے ہمارے بھیجے ہوئے رسول ہر وقت وہ لکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ قل ان کان للرحمن ولد، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہوتا، فانا اول العابدین، تو بس میں سب سے پہلے عبادت کرنے والا ہوں۔ سبحان رب السماوات والارض، پاک ہے وہ ذات جو آسمان اور زمین کی رب ہے، رب العرش، عرش کا رب ہے، اما یصفون، یہ جو ایسی باتیں بناتے ہیں کہ اللہ نے کوئی بیٹا رکھا ہے یا اس کے کوئی اولاد ہے یا اس کا کوئی محبوب ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے بہت بلند و برتر ہے۔ فذرہم یخوضوا ویلعبوا، پس آپ انہیں انہی لغو باتوں میں چھوڑے رکھیں، شرک میں چھوڑے رکھیں، اور یہ جس طرح انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اسی حالت میں رہنے دیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ دن آ جائے جس دن یہ ہمارے لیے ملاقات کے لیے حاضر ہو جائے۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، اور وہی ایک ذات اللہ ہی ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بابرکت ہے وہی ذات جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے۔ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہی قیامت کا علم ہے کہ وہ کب آنی ہے۔ تو یہاں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ جو ہمارے اکثر چلتی ہیں باتیں کہ جی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پیش گوئیاں کی ہیں یا کچھ لوگوں نے آنا ہے تو اس کے بعد قیامت معرض وجود میں آئے گی، تو یہ تصور بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ اچانک آئے گی ان پر، تو جب اچانک آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کوئی نشانی نہیں ہے۔ اگر نشانی ہوتی تو پھر اچانک کی جو ہے وہ شرط جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے کسی بھی پیغمبر کو، اور خود قرآن کریم شہادت دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، تو یہ سراسر اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے کہ وہ کب لے کر آنی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور ہم سب نے اسی کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم سب نے میری طرف لوٹنا ہے۔ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی بھی قسم کی سفارش یا شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، الا من شاہد بالحق، ہاں مگر وہ جو حق کے ساتھ گواہی دے، وہم یعلمون، اور وہ جانتا بھی ہو۔ یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ میں اس دور میں موجود ہوں، میرے اگر علم میں کوئی بات ہے، میرے ساتھ کسی کا کوئی ماجرا وقوع ہے تو وہ تو میں بیان کر سکتا ہوں کہ وہ میں جانتا ہوں اور اس کی شہادت دے سکتا ہوں، لیکن جو بزرگ ہستیاں پچھلے صدیوں میں گزر گئیں یا کچھ پیغمبر حضرات جو پچھلے دور میں گزر گئے تو وہ کس طرح جانتے ہوں گے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ اگر کبھی اس شفاعت کی کوئی صورت پیدا ہوگی تو وہ جس کے ساتھ معاملہ ہوا ہوگا وہ لازمی طور پر وہاں موجود ہونا چاہیے۔ اب سینکڑوں سال پرانے کوئی پیغمبر یا کوئی ہستیاں وہ کس طرح سفارش کر سکتی ہیں جو کہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ ضرور پکار اٹھیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں؟ جب پیدا اللہ نے کیا تو اسی کے ہی وہی عبادت کے لائق ہے، وہی حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ہے نہیں جو کہ ان خصوصیات کا حامل ہو۔ وکیل ہی، اور کہا کرتے تھے پیغمبر، یا رب، اے ہمارے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، کہ یہ ہماری قوم ہے جو ایمان نہیں لائی تھی۔ یعنی اب عجیب معاملہ ہے کہ ہم مسلمان یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں کہ پیغمبر ہماری سفارش یا شفاعت کر دیں گے، لیکن اللہ جو بتا رہا ہے کہ پیغمبر تو کہیں گے کہ جی یہ قوم ایمان ہی نہیں لائی، اور پیغمبر جیسا کہ سورہ فرقان میں بھی
یہ واضح کر دیا گیا کہ شکایت کریں گے کہ میری قوم نے تو اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا، تو یہ پیغمبر تو اللہ کے دربار میں وہ شکایت کر رہے ہیں، تو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ شفاعت کریں گے، تو اس لیے یہ تصور غلط ہے شفاعت کا۔ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں کہ تمہارے اعمال کی جزا جو ہے وہ ہے جنت، یعنی جو تم کرو گے وہی پاؤ گے۔ فسفان ہوں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اچھے طریقے سے منہ پھیر لو، وقل سلام، اور ان سے علیحدہ ہو جاؤ۔ فسوف یعلمون، اور ان قریب یہ جان لیں گے کہ کس کی بات سچی ہے۔ تو یہ قرآن کریم جو ہمارے تصورات، نظریات، عقائد ہیں، ساتھ کے ساتھ ان کی تصحیح کرتا ہے، ان کی اصلاح کرتا ہے، اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے، اور ساتھ میں یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں پڑھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔